أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما أكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. Next we have Salam will be recited by Brother Murtaza. Brother Murtaza, are you ready? Okay, let's please recite a Surah Fatiha. For good moment and moment, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى وجه فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجه Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. Brother Jawad, or Brother Kazim, you guys ready for salam? محمد وآل محمد صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. Ya Fatima rida mein chupa lo Where's that little purple Hussein speaker? I ko. can plug that in too. Ya Fatima rida mein chupa lo Hussein ko. پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچیاں تم کو بھی اٹھنے دیتی ہے نہیں ٹوٹی پسلیاں لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے رکھی ہوئی ہے دل میں جو محسن کے واسطے وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار
تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار، ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں، زخموں کو مل کے باندھیں گی حیدر کی بیٹیاں، خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ اور رونے لگی امیر تکلم وہ غم زدہ، پہلا کے اپنے ہاتھ جو شبیر نے کہا، گودی میں تھوڑی دیر سلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ صلوات۔ صلی Allah Muhammad wa ala Muhammad wa Jafar. Brother Murtaza, you on? Yes, I'm here. Yes, I'm here. Brother Muhammad wa ala Muhammad salawat. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانے کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی صلی محمد Allah Muhammad wa ala وآل Muhammad. محمد. دی تھی اماں نے جو دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی. کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. ہاتھ پابندے رسن بہنا تمہاری ہوں گی، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے تیرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے تیرے.
تیر کس طرح نکالوگی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاکر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاکر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زیں پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شابیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. Mu'min and Mu'minat, please recite a Surah Fatiha for the marhum Kul Mu'min and Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. Brother Jawad, you ready? محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں. اور جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر. جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر. شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. رو کر کہاں سکینہ نے لا شے حسین پر. رو کر کہاں سکینہ نے لا شے حسین پر. اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ ہاتھ. بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ ہاتھ. گوہر نہ چھین بہر خدا میں یتیم ہوں. اور ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی. کچھ اختیار ہی نہ رہا میں یتیم ہوں.
بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیار میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس ارے دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ Please recite a Surah Fatiha for Kul Mu'min Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'al farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'al farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ja'al farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdina Bismillah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى وجه فرجهم اللهم صل على محمد وعلى وجه فرجهم اللهم صل على محمد وعلى وجه فرجهم Mu'minun, just a reminder, tomorrow is our last program for this 12-day stretch. Be sure to try to send in announcement out. Always the al-Asr website will be updated with any program that al-Asr is putting on, and inshallah, Mu'minun are requested to attend those. Tell your friends and family about them. That's all. Try to do as much about it as possible. Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Allah, I start today's speech with the thing I should start all things with, is the remembrance and the declaration of your praise. Allah, I can praise you every second of every day of my life and live to be 1,000 years old, and I will never ever have to repeat a single thing because your praise is infinite. And if I do repeat it, it would be because of the shortcomings of my vocabulary. But if I had the vocabulary of every language that's ever been invented and every dialect that is spoken in the entire world since the beginning of time, and I used every synonym I knew and every example in every language, I still would not be able to begin to say your praises, because all praise is due to you, and everything you do should be praised, and everything I do should be reflected upon to make me realize that I'm not. I would like to say I'm your humble servant, but I probably don't act in a way as a humble servant of yours does. Yet you still continue to shower me with blessings, more blessings than I deserve, more blessings than anyone deserves, but you give them to me. And you give them to all of us, each and every one of us. Sometimes the blessings are small, too small for us to see, and sometimes the blessings are massive and we notice them. And in all those times, Allah, we should be praising you. And even those trials and tribulations that we go through are still a blessing to us, because everything you do is perfection. So everything that happens to us is something that you have envisioned to be great for us. And even in those times, we should thank you and we should praise you. There's no time, no breath, no second of the day that should go by without your praise. And that is how you created this world. You created this world to continue to continue to give you praise from the inception and the first creation of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu Muhammad wa ala Muhammad wa Farajum, and his family, Bibi Fatima, Hazrat Ali, Imam Hassan, Imam Hussein alayhi salam. So Allah, let me continue to praise you and give me the strength to praise you and give me the intellect to praise you, and help me not only allow me to recognize more and more of your miracles and more of your blessings and more of your mercy and more of your inventorship and more of your creativity, your originality. Help me realize all of these so I can have new reasons that my weak mind can understand, so I can start to praise you for those reasons and my uh increase my vocabulary and increase my knowledge of this language and other language, so I can praise you in all language and in all tongues and with new words and with old words. Ya Allah, please continue to shower your blessings on us and give us those blessings that we ask for. Give us Kabul the du'as we ask for, and Kabul the du'as that we haven't even thought about asking for, that we should be asking for. And give us the knowledge to ask for those du'a. Ya Allah. And while you give us these blessings, we ask that you give us not only blessings, but those blessings that are only available when you shower blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Mu'minu mu'minat. I want to ask you to please not let the fact that we've been doing Ibadat for 10 days. Ashura fell on a Saturday, which meant, inshallah, everyone stayed up extra late on the Friday and did more Ibadat on the Saturday. And now it brings us to Sunday. And we're at our 11th Majlis, the Majlis for the 11th of Muharram. And please allow us to keep continue to do Ibadat. Brothers and sisters, that's my urge to you, my my advice to you, my favor to you is continue. Let's continue to do ibadat. We've done so much ibadat that we're exhausted, and you know what that means to me? That means we should do this kind of ibadat every day. It's like somebody like me who I go to the gym and I do a couple reps and I'm exhausted. And you see somebody, like Brother Jawad, he'll go to the gym and he'll do 10 reps and do 10 more and 10 more after that. And it is because of your dedication. And it's because of the day-to-day dedication. And if we did ibadat like this that we've done for the 10 days of Muharram, perhaps Ashura would come and we do even more ibadat. So we should be doing ibadat like this every day. Every 10-day stretch should be ibadat like this. We're on the 10th day. We've done as much ibadat as we have on Ashura. And only then can we reach another level of spirituality. And that's what we crave sometimes, isn't it? Spirituality.
I've had friends tell me that they have gone to, I've told people stories about ziarah and about things that happen in regular life that are miracles from Allah. I'll tell you a story. One time I was at the Haram of Bibi Zainab. A lot of you have heard the story before, but I want to share it again because it's an inspirational story. And I was at the Haram of Bibi Zainab, and it was at a time, a very hard time in my life. Uh, you know, uh, it was a time a lot of you may remember, my community members that have been there through my whole life. You may remember a time when my household wasn't full of children, and my wife and I, we had ended up, losing a member of our family. Right? We had a majlis at the Qabristan today, and it was a baby named Hassan Abbas. He's buried at the Westminster Qabristan. And the reason why I'm mentioning this is because this has something very important to do with the moment in time I'm talking about. Is after that happened, we were very lucky, and we got the opportunity with my mother to go to Karbala. And uh, prior to Karbala, we went to Sham. Sham is now closed to tourists, to people who aren't there. So even before COVID, it got shut down because of political reasons. May Allah open the gates of Bibi Zainab Ziyarah to us. And so I was sitting in the Haram of Bibi Zainab, and I remember this night. I had started the night. We had gone there for Maghrib time, and we heard the azan, and did Maghrib namaz. And I remember between Maghrib and Isha, I had a habit of reading Surah Waqia. And I decided that I wanted to continue that. But we were doing Jamaat namaz. So what I did is I read Surah Waqia as quick, right, as quick as I could remember it and got it done so I could do Jamaat namaz. I got the Jamaat namaz done. And as a group, you enter, when you go on ziyarah, you go on Hajj, go on Umrah, you have groups of people that you go with and you all show up together and pray together. So we had done this. And on this night, I was praying and doing the ibadat in the house, in the Haram of Bibi Zainab. And as I was praying in this Haram, at some point in time, my group had left and I was there. And at some point in time, new people had come in. And I remember this night because I did more ibadat than I remember doing. I had a book. Let me see if I can find this book. It is not readily available right here. However, it was a book of du'as and ziyarah, and they had the du'as in Arabic and the du'as in English. And I would recite this book, and I started going through, and I wanted to recite every single dua in there. I figured, who knows? I figured that day, who knows if I'll ever see the Haram of Bibi Zainab? And I tell you, my brothers and sisters, I've never seen the Haram of Bibi Zainab again. Something told me this night is a special night, and I should pray, pray, and pray, and think about what was on my mind that night. That night, after my family had just gone through this tragedy, and we've come to the house of Bibi Zainab to ask for peace and to ask, help us deal with this tragedy and help us, at a moment like that, you look to your future and you don't know what the future holds and you're very discouraged. Please encourage us. Please give us, shine some light on the way we feel right now. I remember praying and praying, and as I looked up, actually the haram was empty that night. At some point of the night everyone left, and so I got the opportunity to go up and touch the haram and read, you know things like Dua Tawassul. I read Dua Komel. I read, and in my Arabic skills, reading skills, they're not that superior. They're not as great as Brother Zishan, Brother Kazim, Brother Muhammad Mehdi, Ali Kazmi. My uncle Manullah. Everyone who is, when you guys used to hear my father read, my Arabic is not as advanced as it should be, and so you can imagine how long it took me to read these duas on that night. But I remember going through reading every single dua that I wanted to that night, so I would never feel like I went to the house of Bibi Zainab and I didn't pray enough and I didn't ask for enough. So I did all I knew how to do, and I read everything in this book, right? And then I remember I was sitting there and I was doing some sort of tasbih, and I looked up and I saw a father and a daughter. The daughter is maybe 5 years old, right? And they were praying together, and she had her hijab on. They were praying, and he had his arm around her, and they were looking at the book, and I looked at it, and I started to cry, and I started to feel very emotional, and I wanted to give this girl candy to see the happiness of a smile of a child. I thought that would help me with what I was going through at that time, having just lost, the baby, and we were. I was very emotional,
and I looked at my bag, and I usually have provisions in my bag, water, food, whatever, right? And I had to have something in this backpack. And digging through, and I couldn't find anything. Couldn't find anything in the bag, and I got so discouraged. Said I can't even give this little child candy to see the smile of a child. And I said, Ya Allah, please give me some candy. And I kid you not, anybody who's listening today, piece of candy fell out of the sky and hit me in the head. I'm inside in the Haram of Bibi Fatima, Bibi Zainab, right? Nobody around except me and this other father and his daughter. And I prayed for a piece of candy, and the candy hit me in the head. And I gave it uh, this girl, and she looked at me and she smiled. And at that moment, I promised Allah that if you ever give me a daughter, I will name her Zainab. And mashallah, that dua too came true. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farjah. We see sometimes Allah does things that we don't notice, right? Sometimes Allah does things that we do notice. But everything in the middle is also a blessing and a miracle of Allah. I remember one time I was sitting in my office indoors, and somebody who worked with me was in my office as well. And as I was talking to this person, I was wearing a new pair of shorts. I remember that. It was a very important part of the story. Wearing a new pair of shorts, so there was nothing in my pocket from before. And this happened about a year ago. A ring fell next to me, and I picked it up, and it was a ring that my father used to wear. Fell out of nowhere inside of my office, to the point where this person who's not Muslim, did not know my father, did not know the significance of the ring, looked at me, had a weird look on her face. And I said, "Did you see that?" She said, "Yeah, where did that come from?" And I just smiled at her. And I mean, how do you explain that to somebody, in a work environment on what's going on? I just smiled at her. And, these are things that Allah does, right? And, you know, uh, I bring this up because I had a friend come to me one day and said, "I'm going to go on ziyarah." I said, "MashaAllah." He's like, I want to see a miracle. I want to be a part of a miracle. And was searching for that and searching for that. So he went all the way across the world to search for the miracle. And inshallah, Allah gave it to him, right? And people look for these things. We look for these things. And when we reach a level of spirituality, we feel like we understand it. But at that point, we should sacrifice even more. We should do ibadat even more. Stand up and pray for hours. Doing sajda for hours. The most pious people on earth, the imams, were known, Imam Sajjad was known for doing sajda for so long that there would be dust on his shoulders. How long would you have to do ziyarat for dust to form on your back? These are the this is the type of prayer that the most blessed. Why do they pray so much if they already have so much? But why don't they pray so much if they already have so much, right? We should crave nearness. Hazrat Ali would be found unconscious sometimes, unconscious on the floor, and Bibi Fatima Zahra would find him and know that he was pondering Allah, and he reached a place that blew his mind. This is Hazrat Ali alayhi salam. And if he can learn things about Allah and get to a level of understanding that he hadn't reached before, that was so great that it blew the mind of Hazrat Ali alayhi salam, imagine what a weak mind like mine could learn. And imagine what a weak mind like yours could learn if we put our dedication into searching a higher level of spirituality. So I urge you on these days of 2020, 2021, 2022, no matter how long Allah gives us life, let's take these 10 days and think about how tired you are, and realize it doesn't mean that you did a lot of ibadat. It means you should do this kind of ibadat more often. So when the 10th day comes, we're not tired of doing ibadat. It's literally what I'm assuming everyone's been doing for 10 days, is trying to get our kids to not watch TV, and you don't play today. And these are all types of ibadat, getting the house ready, right? Getting your clothes ready. We're doing ibadat at home for the most part this year. And even that's been exhausting. Even that's been exhausting. Why? Because when you pour your heart and your soul out to something, right? That's what we did. We gave our everything to these 10 days, right? But we should give our everything to the Allah Bayt and to Allah like this every day of our life. Give our everything. I guarantee you one thing. On the day of Ashura, when the people of Karbala were either being martyred or watching people be martyred or carrying the martyrs, their ibadah probably was still, I'm guaranteed, far surpassed our emotional and mental ibadah that we've done in these 10 days, right? But they still had the strength to make sure they did namaz on time, right? They still had the strength to treat each other lovingly. The end of the Muharram comes, right? And people, forget their family, they forget their friends, they forget that part of ibadah is smiling at your
your loved ones. It's smiling at your neighbors, it's smiling at your friends, smiling at your community, right? That's exhausting. It's hard to do. But that only means we should be doing it more. We should be like I was mentioning, Brother Jawad, and go in the gym every day and put up those reps and get those big guns. And you should do that with our ibadat. Do those reps every day, right? You prayed namaz for, if somebody has a workout plan, right? They're going to every day, every couple days improve their weight, improve their reps, improve the time I'm on the treadmill, improve the time you're on the John namaz every day. Hey, start tomorrow. Do your Fajr namaz. Let it take you 5 minutes between getting up, getting the crust out of your eyes, doing wuzu, praying, ask for the dua, getting back in bed 7 minutes, right? Maybe more. If you really want to beat your time, you can. We should try to beat our time, but you should try it. Okay, I'm gonna do 5 minutes a day. Tomorrow I'm gonna do seven. Then I'm gonna do 10. Then you should get up to the point where you don't sleep after the Fajr time because your body is restless because you're used to doing ibadah, pray namaz up until it's time to go to work. Or for those who don't have that that pressure right away, then pray as much as you can, and then get up, right? And after you get up, go for a walk and ponder Allah. And when we're in the car, right? Maulana Bilgrami asked about music, right? Inshallah, we have a community where that wasn't anything that we need to worry about because we have that good kabir out of our life. But if it is, man, recite salawat, recite du'as. And the best thing you could do is turn everything off and recite a salawat and just think and open your mind up and ask Allah. Say, this is my quiet time. There's traffic. It's 5:30. I'm trying to get home from Santa Monica. I got a 2-hour drive ahead of me. Allah, entertain me, entertain me. I remember earlier this year. It was around the time. See, I'm a big fan of sports talk radio. Right, that's what I do in the car. That's what I do at home. It drives people crazy. You heard the story 15 times, Komel. Why are you listening to it again? You don't even like this to it. I'll listen to it all day if I can, right? Inshallah, I should be able to do ibadat like that, right? But the point is, I was one day coming back from, it was at beginning of the year, right when, right when um, Kobe had died. Kobe Bryant had died, right? And all they were doing on the radio was talking about Kobe Bryant's death and this and that and yada yada. And I mean, I couldn't really listen to it anymore. I was like, every story has to be about this. Come on. And I remember driving back, and I was like, oh man, I hope there's something entertaining on the radio, so I don't even get tempted to do haram and see what's on the FM station. So I don't even get tempted. And it seemed like an impossible. It seemed like in eventuality that I might at least decide I want to try to see what I could do. I need to stay up in the car, right? I did need to stay up in the car, right? But this is might be an eventuality, and I'd conceded to it. But I told Allah, I said, Allah, be nice if there was something entertaining that I could listen to on my way home, right? Something entertaining I could listen to instead of saying, "Oh, I'm tired and I know it's gonna," but let me listen to music on this drive, right? All these stories, but I don't want to hear about what they're talking about on the radio right now. So let me do something else. And I asked Allah, and I kid you not, it was the first time in 2 weeks I actually heard something entertaining on the same. I didn't even have to change station. So next we have news not having to do with Kobe Bryant's murder, and sorry, not murder. Kobe Bryant. They're talking about. I remember it was the Knicks and the Grizzlies, and there was some story that happened, and it actually was entertaining. But the point is, even when if you ask Allah, open my mind. Allah, don't create an opportunity for me to ask Allah. Right when you leave the house in the morning, say Allah, I don't want to sin today. Help me. Allah will definitely help you, but you have to take the opportunity. I could have listened to that story and said, "Oh, Memphis, New York, who cares about them? Let's see what's on FM radio." But I didn't do that. I didn't do that. Instead, I realized that, hey, Allah, I asked you for this and you gave it to me. Now, what am I going to do with it? So, you know what I did with it? I turned the radio off and I thought and pondered Allah. And I pondered why He gave me that gift. You see? And that's what we should do in your free time. Maulana said every time you recite Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa Jafaraju, one of your Guna Kabira gets 20. Actually, 20 of your Guna Kabira get erased, right? Recite it all the time. If you are too good, you've never done Guna Kabira, recite it 20 times. Ask for my forgiveness. Ask for my forgiveness. Ask for my parents' forgiveness, right? Definitely ask for my forgiveness. This guy needs some salwats and some Guna Kabiras being forgiven, right? But I'll tell you something that makes no difference to Allah that I need my sins forgiven because Allah is generous. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa Jafar. It's on. You guys hear me better now?
Sorry, I think there's some voice difficulty, so I'm going to start my majlis over from the very beginning and get back to the spot right now. I'm just kidding. I'm not going to do that. But uh, is it better now? Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafar. Okay. It might have been my earbuds. I don't know if those are dead. I don't think they're dead. No, you can't do the tripod. It's up right on his face. Yeah. Okay. Muhammad I apologize for any technical difficulties that we've had throughout these majalis. I know today's Qabristan Majlis, I told some people it would be live streaming, and then it ended up not being. I apologize for that. Also, yesterday with the Jalus, I don't know. I was trying to, we were trying to figure out a bunch of, new things to us. I'm not, I know I'm desi, but I'm not very technically savvy. And that, it's just something that I can't do. But some people are good at that. And even the people that are good at that, it's not something that they do every day. So getting these things and fixing bandwidth problems and voice problems, connectivity issues, it's all stuff that we're figuring out. And inshallah, we'll be back in a masjid soon. And we won't have to do majalis like this, but we're still going to continue to perfect our craft because now we know. Now we know we need an alternate because you never know what can happen in this world. So we're going to continue to try to improve our craft. I also been talking about, there was a common theme in what I talked about for most of the days, and it was acceptance of people, and understanding that our role as Shia is to stand up for people when they can't stand up for themselves, or if they're standing up for a good cause. That's our cause as well, right? And sometimes causes get hijacked, right? And when causes get hijacked, the people who are kind of on the outskirts of it, they don't necessarily want to join that cause. That happens a lot. And I think, as hard as I am on us as a community, that's a reason a lot of times why we don't take up a cause, because this cause has been hijacked by the media or from a certain special interest group or something like that. And the message doesn't really coincide with what we're trying to say, right? It's not what we're trying to say. What is actually right? You know what I'm saying? It becomes political, or it becomes, looting, or if something else happens to the cause that makes people who aren't too sure about jumping in and putting their toe in the water, scares us away from the cause, right? So it's important that it's still important that we get involved so we can make sure that the cause doesn't get politicized. Make sure that the cause doesn't get usurped. Make sure that the cause, if we're fighting for social injustice, let's continue to do that, right? Let's not let our cause become something else. Let's keep fighting for social injustice. For social justice. Let's keep fighting for economic equality, right? Let's keep fighting for whatever the cause is, right? And sometimes it's leadership like us, intelligent, insightful people. And when I say intelligent, insightful, I'm not talking about those members of our community who've gone to Oxford and Yale and UCLA and whatever great education that we have as a community. We're very lucky to be part of an educated community. That's not what I'm talking about. I'm talking about the education that we receive every year from the time we're yay big to, you know what I mean? At the beginning of the year. If anything, whatever Muslim is listening to has probably heard at least 3 majlises, 4 majlises, 5 majlises, 7 majlises, 10 majlises, 13 majlises per year, right? Inshallah more. But that's an education that most people aren't privy to. So when they're fighting for a cause, these causes get watered down, they get politicized, they get socialized, and there's that. So let's understand that we are the leadership of the world. We are the people who can walk into cause and where people are standing up against injustice, and we can educate them on what justice is, right? And we can help their cause and make sure that the cause stays legit, right? That it stays strong, right? So sometimes looking at a cause and saying, oh, I really want to fight for that cause, but I don't like what they're doing with the marketing of it. Or sometimes it takes leadership like us, right? Like you, and I'm not talking about myself. Me sitting here, I don't think that makes me a leader, right? I think all of us are a leader. All of us here are a leader. What I'm doing is just providing an opportunity for all of us to come together and listen to majlis. That's it. This is
organization skills, right? True leadership is fighting for a cause. True leadership is getting people together and giving them an example of goodness. And each and every one of us has that in us. Each and every one of us has that intelligence and that culture and that personality in us and the drive to do so, because the fact that we hate oppression. We cry for Imam Hussein because we hate oppression. And we already have this instilled in us, each and every one of us, right? It's not just, oh, come on, it's easy for you to say, right? Your father did that, so what? Yeah, that makes it easier to do, but that doesn't mean I'm the only one who can do it because my father, right? There are people out there who, don't have the confidence. I tell my peers, and I tell people who want to go and recite Marcia and say, look, only thing keeping you from doing it is your own self, right? As you can do reps, you can practice, and you can practice a decent kissa in the off season, so people don't, salwat you off the mic and put somebody who knows how to recite. That's happened to me. It's because I didn't put the reps in to learn it, right? So if that's important, I'm going to do it, right? But it's also when you sit down in front of people, you get nervous. You get nervous and you start thinking, oh, I don't sound good. Oh, I don't this. Oh, I don't that, right? But you need to be confident. The fact that if your intentions are pure, you ask Allah for help and He's going to provide. He'll provide you with the voice. He'll provide you with the intelligence. He'll provide you with the facts. He'll provide you with the pipes to recite a Noha. You know what I mean? This is stuff that comes from Allah if your intention is pure. So everybody out there, I know you want to stand up. I know you want to lead. I know you want to make a difference. I know that we're not okay just watching Sports Center all day. I know that, right? So let's make a difference. Let's make a difference. Let understand that we have the intelligence. We've been born into these families that give us the access to the intelligence and to the education, not the math skills and the algebra skills. I guess that's math skills too, but the social study skills and whatever skills that you want to learn, nunchuck skills and bow hunting skills and hacking skills and all of that. You know what I mean? These are all skills that you learn, but the skills and the intelligence we learn is what? The things that the history of the Ahlul Bayt, right? The story of Hazrat Ibrahim alayhi salam, the dedication and being able to analyze the things that the Ahlul Bayt have done and why they've done it. And so let's keep this ready, and let's understand that this is how we're going to gain strength, and let's understand that we have the strength, we have the intelligence. Each and everyone listening here, even if you heard only 10 majlises this year, you have your education is far more advanced than somebody who's graduated from Harvard, because you have 10 days of education about the Ahlul Bayt and about Muharram and about what happened in Ashura. That education far surpasses anything you could get at Oxford. So we have the intelligence, we have the strength, we have the passion. Let's turn that into action, right? And let's do ibadat. So next year on Ashura, we're not exhausted, because we do ibadat like this all the time. Why are we only waiting for the 10 days? That's why you're tired today, because you don't do ibadat like this all the time. Now I want to do a loud salawat for a couple people who been doing non-stop ibadat, non-stop spreading knowledge. First, Zishan Bilgrami, who's been helping Maulana Sayyid Abid Bilgrami do these speeches every day. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajil. And for everyone in his family, his wife and whoever else lives in his home and has to help him prepare for the back-to-back majlises he's been doing. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And for Maulana Sayyid Abid Bilgrami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajil. We have another majlis with him tomorrow. May he continue to educate our community. May Allah give us that opportunity to be able to get educated by this very knowledgeable man more so. Let's please recite a Surah Fatiha for his parents, for his marhum, and for the marhum of kullu mu'minin mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद।
والا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. عزاداران امام 11 محرم کی مجلس ہے محفل الاسر لاس اینجلس کی. میں نے اسی آیت کی تلاوت کی جو عشر اول میں کر رہا تھا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے. the only favorite religion you can say, the only religion. اور اللہ کا یہ فیوریٹ ریلیجن ہے، پسندیدہ دین. کی پلیسز یہ کہ جنہوں نے ہولی پلیسز وہی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بچایا، جو سیویئرس آف اسلام یو کین سے، ان کی جو گریوز ہیں وہ ہولی پلیس ہے، وہی ایک ہولی پلیس ہے. اور کعبہ تو کعبہ ہے، کعبہ سے تو کوئی ڈینائل نہیں، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے. کعبہ کے علاوہ مدینہ منورہ، نجف اشرف، سیریا، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، یہی وہ پلیسز ہے کہ جہاں پہ جو سیویئرس آف اسلام ہے، سیویئرس آف دین ہے، جنہوں نے سارے نبیوں کی محنتوں کو بچایا، ان کی گریوز. اور اللہ نے ان کا ریوارڈ یہ دیا ان کو کہ جو ان کی زیارت کو جائے گا ان کے بعد اس کو یہ اجر، یہ اجر، یہ اجر، یہ اجر. میں نے غریب امام کے بارے میں آپ سے کہا تھا، مشہد مقدس کی تھوڑی سی باتیں لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں، پھر کربلا مولا گئے. تو آج سمپ ہے پورا انشاءاللہ. کل کی مجلس جو ہے زمانے کے امام کے اوپر، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج. تو جو باتیں ایکچولی پھر ایک پورا ایک اشرا ہو سکتا. ابھی اتنے حالات ہیں وہاں پہ، یعنی کربلا مولا میں، نجف اشرف، قاسمین، سامرے میں، اور اتنے لوگوں کے حالات ہیں. جیسا میں نے کہا تھا کہ بغداد میں ایک ایسا سیویئر بول سکتے آپ اس کو، اسلام کو، کہ اس نے ہائر اوکلٹیشن وہ کام کیا کہ ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں بلکہ ایک آدمی اس زمانے میں 4th سینچری میں یہ کام کرے. اس کے بعد وہ لوگ جو 280 ہجری اسمال لوکل کام کرتے رہے. دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ زیارت کو ان کو جائے گا تو ان کا بھی ثواب. مشہد مقدس کی کچھ باتیں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ میں چاہتا کہ ہر آدمی زیارت کو جائے. یہ مقصد ہی یہ تھا یہ ٹاپک کو چھیڑنے کا کہ لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہونا. ہمارے دل میں خواہش ہے لیکن جلدی جانے کی کوشش کرنا. جتنی دفعہ تم کو ملا کی. اسی لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، کہ تم کوشش کرو، تم دعا کرو امام حسین، اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو خنوت میں، بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین. تو اس طرح کی دعائیں کل جو ہے دعا کرتے رہو کہ معصومین کی زیارت. اور لٹرلی اگر انسان وہاں جا کے، لیکن پرابلم کیا ہے ہمارے پاس زیارت پہ جب بھی ہم جاتے ہیں جیسا جاتے ہیں ویسے واپس آتے. پھر بول، جیسے میں یہ بات اپنے گروپ کو بولتا ہوں کہ ہم 8 دن 10 دن 12 دن 14 ڈیز کے لیے آئے. We are here for 12 days or 14 days or 10 days. کہ یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے کہ بیک ہوم بچوں کو اسکول کو چھٹی ہے. نو، اس لیے ہم نہیں آئے یہاں. ہم آئے اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے. اس لیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم جب جا کے زیارت پڑھتے ہیں، ہر زیارت پہ جب آپ سلام کریں گے مولا حسین جو ہے یا امام علی ہے، غریب امام یا کاظم ہے 7ویں 9ویں 10ویں 11، ہر امام آپ کو جواب ہے. جب آپ اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب ہے سلام واجب. تو لازم ہے جب آپ جا کے زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کو آنسر آتا ہے، دیکھ کے امام دیکھتا ہے. اور ایک آپ کو بات بتا دوں کہ جب بھی انسان زیارت کو جاتا ہے تو اس دن مولا کی بارگاہ میں آپ جب دعائے دخول پڑھتے ہیں، انٹر ہونے والی دعا، انٹرنس کے اوپر جو دعا پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ
اجازت لیتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں، کس کس سے؟ ملائکہ مقربین، ملائکہ جتنے وہاں پہ ہیں وہ لوگ، پھر امام سے آپ پرمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد دین یو انٹر دا حرم. آپ کے پاس ہر کتاب میں ملے گا، اور وہاں پہ بھی لکھا ہوا رہتا اذن دخول جس کو بولتے ہیں. تو اگر آپ اذن دخول کا ترجمہ پڑھو تو اس میں کیا کہ وہی ہے نا کہ آپ چار پرمیشن لیتے ہوئے اندر جاؤ. وہاں پہ مقربین ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہیں، بلیو میں ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں پردے ہٹے تو آپ کو احساس ہو کہ کون کون وہاں پہ اس وقت زیارت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کون کون زیارت کر رہا ہے. اور ڈیلی مثال کے طور پہ لاس محفل al-Asr کا گروپ آیا، مثال دے رہا ہوں، اس دن جس دن آپ لوگ زیارت پہ جانے والے اس دن مارننگ مولا کی بارگاہ میں ملائکہ جو ہے پوری لسٹ دیتے کہ آج کون کون ظاہر آ رہا. اس کے بعد ٹائم فکس ہوتا کہ کون سے ٹائم پہ یہ آئے گا. آج آپ اب کی جانا تو آپ جسٹ نوٹس یور سیلف. مثال کی طور پر ہوٹل پہ چیک ان کیا تم نے 10 بجے اور تمہارا پورا ارادہ ہے کہ تم ابھی جانا فوراً چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی سرکمسٹانسز بنتے تم 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو تمہارا اسکیڈول سے لیٹ جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم تم کو دیا گیا تھا وہی ٹائم پہ آ رہے تم اپنی مرضی سے نہیں آتے. یہ ویری ویری امپورٹنٹ بات میں آپ کو بولا کہ زیارت کو جانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب جب اٹھائے جب ٹائم آپ کو دیا گیا امام کی طرف سے وہی ٹائم پہ آپ انٹر وہی ٹائم پہ آپ اندر جاتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کو آپ کو فکر کرنا سوچنا ہے کہ دیکھو ہماری کتنی بڑی زیارت. میں صرف یہ زیارت کا ہولی پلیسز کے ٹاپک کو اس لیے چاہ رہا تھا کہ ایک موٹیویشن پیدا ہونا، ایک خواہش پیدا ہونا، ایک آرزو پیدا ہونا. یہ زیارت تم کو بخشش کروا دے گی. یاد رکھو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ سوچو ہم خالی کر کے لاتے ثواب ملتا ہے. ہمارا بلیو کیا ہے کہ جو کفن ذریعے مبارک سے مس کر کے ہم لائے وہ ہم کیوں دیتے باڈی کو؟ کربلا بھی گفٹ کربلا کا وائی کوئی ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں. وی آر ان لاس اینجلس، وی آر ان انڈیا ود ڈفرنٹ پلیس. ہم کو کربلا کی شفاعت چاہیے، امام حسین چاہیے، ان کا ریکمنڈیشن چاہیے. وہ اس جگہ پہ کہ جہاں نہ بیٹا کا مارا نہ بیٹی کا نہ تمہارا یہ پیسہ کا مارا کوئی چیز کا نہیں. مطلب دنیا کی کوئی چیز کام ہی نہیں آ رہی وہاں پہ، صرف تم ہے تمہارے اعمال. ایسی جگہ پہ شفاعت چاہیے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. آپ نے کل زیارت عاشورہ میں یہ پڑھا. یو ہیو ریسائٹڈ سجدے میں جا کے آپ نے یہ جملہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ اپنے استاد سے پوچھا شیخ کرکی سے. انہوں نے جب پوچھا انہوں نے کیا کئی کتابوں میں ڈریم ہے آغا بہجت جیسی وہ دیکھ کر اپنے استاد وہ کیسی پرسنالٹی ہوگی. کیا کہا انہوں نے؟ آغا نے کہا کہ شیخ آپ کو کیا اجر ملا ہوگا، کیا ریوارڈ ملا ہوگا امام کے پاس کہ آپ نے اتنا کام کیا. آغا بہجت خود اسٹوڈنٹ ہے ان کے تیار کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ذرہ برابر بھی جو نیکی کی ہے اس کا اللہ نے اجر دیا، ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی ہے اس کا اللہ نے اجر دیا. کہا انہوں نے پوچھا یہ بتائیے سب سے زیادہ ریوارڈ کس میں ملا؟ سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ. He said آغا بہجت نے کہا زیارت عاشورہ عاشورہ میں آپ کو سب سے زیادہ ریوارڈ ملا جو آپ نے نیکی کی. He said yes. کہا زیارت عاشورہ میں کیا امپورٹنس ہے اتنا اجر ملا؟ کہا جو تم جا کے سجدے میں دعا کرتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ وہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے جو زیارت عاشورہ تم کا دیں. آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کنٹینیوس یہ اعمال کرتے رہے تو ہم کو ایٹ لیسٹ مرنے کے بعد تو سکون ہے نا. لیکن یہ زندگی میں وریز بہت ہوتے ہیں. جو دنیا کی لائف ہے نا اس میں وریز یہ پیمنٹ کرنا. امریکہ میں تو کچھ زیادہ وریز کہ چیک لکھنا، اس کو پیمنٹ کرنا، یہ کرنا، تم سماٹ کے جائے 1000 چیزیں صبح سے شام تک 24 آورس تم لگے ہوئے کہ اگر یہ کچھ ہوگا تو میری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی، کریڈٹ کارڈ کے پیمنٹ سے یہ ساری مریض آپ کو دنیا میں. اور مرنے کے بعد
اگر تم یہاں سے کیری کر لو تو دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، وہ کوئی وری نہیں، بالکل اسموتھ لائف ہے. انلیس یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ ہیئر، انلیس تم نے یہاں بہت بڑا پرابلم کیا ہے تو پرابلم، ادروائز کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اللہ اللہ رحم کر، اسی لیے کہا کثرت سے اللہ معاف، جتنا ہو سکے معافی مانگو، جتنا معافی مانگو گے اتنا تمہاری وہاں کی لائف پیسفل رہے گی. اچھا معافی، معافی میں جو میں بول رہا یہ صرف آج ہم کو نہیں بولا معافی مانگو، معصومین نے معافی، جبکہ دے ڈونٹ نیڈ اٹ. امام علی کا نہ جائے تو میری بخشش ہو جائے. غریب امام کے روزے کا کفن میری لگ جائے تو میری بخشش ہے. مولا حسین کا کربلا کا کفن صرف ٹچ ہو جائے زری کو تو میری بخشش ہو جائے. تو آپ سوچو اتنا ابھی معصومین نے کہا اللہ تو عفو کر، عفو کر، عفو. ابھی آپ نے مولا یہ انگلش میں پڑھو، آج بھی کبھی بھی موقع ملے whenever you get chance you just recite in English, don't read it in Arabic. جب تم انگلش میں پڑھیں گے نا you will realize that who is saying this. امام حسین نے کیسے مانگا ہے؟ the most مخصوص دعا، recommended دعا تم ہر پرابلم میں پڑھ سکتے، پورا پیج پڑھو، 5 پیج پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو. یہ امام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات. کین یو امیجن؟ اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے، اتنی ریکمنڈ. آپ کوشش کرو کہ تمہارے ہر پرابلم کے لیے یہ دعا بہترین دعائے روز عرفہ امام حسین. اس کے بعد دعائے کمیل کا انگلش ٹرانسلیشن، گجراتی، اردو، اس میں پڑھو. اللہم اغفر لی ذنوب والتی تحفظ سے دعا امام علی بول رہے، میں نہیں بول رہا. میں آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس سے فائدہ تو یہ، جب یہ لوگ ان کی بارگاہ میں جا کے کوئی مانگے تو کیسا، اس لیے کہا کہ بار بار ان کی زیارت کرو. مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں میرا مولا نہیں، مولا نہیں ان کی گریو سے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں میرا امام رہتا ہے کہ میں امام ہوں. لیکن میرا مطلب نہیں کہ تم کربلا میں موو ہو جاؤ. آئی ڈونٹ نیڈ، آئی ڈونٹ نیڈ کہ تم ایران میں موو ہو جاؤ. نو، لاس اینجلس میں رہو، لیکن اپنی لائف کو ایسے رکھو کہ تم ایزیسٹ میں کیا، روزانہ سلام کرو، روزانہ جاؤ. کم از کم 24 گھنٹے میں 14 معصومین کو سلام کرو، 14 معصومین کو. اچھا پوری زیارت بنا تو بول سکتے ہیں بسم اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں بول سکتے. ایک لنک رہے، معصومین کی زیارت سے تم رہو گے، تم سلام روز کرتے رہو گے تو ایک لنک بنا رہے گا. دنیا میں اصول ہے نا، سلام کرو گے تو تمہارا رشتہ رہے گا، اگر سلام تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا رشتہ بن گیا. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جس سے لڑتے ہیں، سب سے پہلے کام کرتے ہیں اس کو دیکھ کے انجان سلام، وچ از حرام، وچ از حرام. پھر اگر میں خط رحم کروں اور معصوم کی زیارت پہ جاؤں، ہولی پلیسز پہ جاؤں تو فائدہ کیا ہے؟ یقین کرو اتنی بڑی بات بولو. آپ پوچھو کسی آدمی سے کہ خط رحم کر کے تم امام کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟ امام ولاس کیونکہ تم نے اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ ہمارے ساری کتابوں میں پہلا کنڈیشن یہ کہ خط رحم نہیں کرنا. ڈونٹ بریک دا ریلیشن شپ ود یور فیملی، بھائی بہن، کزن، نیبیو، نیس، انکل، آنٹی، خلاص. اتنے کامن گناہ ہیں. اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو دی ہولی پلیس. دس از ویری امپورٹنٹ. اب کیوں ہماری زیارت بعض وقت قبول نہیں ہوتی؟ یو آر گوئنگ آل دا وے فرام لاس اینجلس. میں ایگزامپل لاس اینجلس دے رہا، خدا نہ خاصہ لاس اینجلس کے لیے نہیں بول رہا. سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ہم پورا ٹرائی کر رہے ہیں، آل دا وے وی آر گوئنگ فرام، ہم یہاں سے جا رہے ہیں اتنی دور اور ہماری زیارت اس سب میں. تو دن واٹ از دا یوز آف دیٹ؟ کمیل
جی آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے مگر for some reason it's both I think it's the stream because آواز آ رہی ہے but it's hard to hear since the Marcia so we're trying to fix it مگر آ رہی ہے volume feedback is very small اللهم صل Is it clear now? آپ کنٹینیو کریے I think Jitsi app is working well آپ یہ بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على اللهم صل محمد علی وعلى محمد وجه فرجه all your Wi-Fi devices بس بسم الله الرحمن الرحيم یہاں آج کل بارش بہت ہوئی تو انٹرنیٹ ہلو ہاں اچھا ہاں ہلو ہاں ہلو آپ کو سن سکتے ہیں مگر آواز از ویری لو آواز آ رہی ہے مگر تو پلیز کنٹینیو اوکے اوکے آواز آ رہی ہے ویری لو اوکے شکریہ سب سے اللهم صل زیادہ سب سے على زیادہ وہ محمد ہم زیارت کو جا رہے ہیں آل دا ہولی پلیسز آپ پھر تو یہ زیارت نہیں یہ یادام کو اگر تم وائی یو آر گوئنگ thousands and millions dollars you spend to go all the way to for زیارت اور اگر وہاں آپ کو پتہ چل جائے جواب میں میرا مولا آپ سے راضی نہیں ہوگا میں یہ ہولی پریشن جو مقدر خدا نہ لاکھ بار خدا معلوم ہو جائے کہ میرا مولا میری مدد میری زیارت ایکسپٹ نہیں کرے گا تو تمہارا کیا حشر ہوگا ادھر گئے اور تمہاری زیارت میں ایکسپٹنگ ملنا تھا ایکسپٹنس مینس جو تم کو بلیسنگ ملنا تھا جو تمہارے پاس کلین ہو گیا آنا تھا سارے گناہ معاف ہونا تھا گڈ ڈیڈز کو کوئی فلیش ہی نہیں ہوگا اگر تم یہ بیماری کرو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھو کو بریک کر کے جو کنڈیشنز ہے یہ بھی کہ آپ ہاؤ یو آر گوئنگ مسئلہ ہے تو آپ چیک کرو جانے سے پہلے میں نے عاشورے کے دن کہا شب عاشور یا کوئی دوسری مجلس میں کہ فارگیونیس کربلا کا پہلا میسج جو کربلا کا وہ فارگیونیس کا مولا حسین نے عاشورے کی صبح ہم سب کو ہمارے کانشیس کو لایا کہ یہ بول کے کہ دیکھو اتنا بڑا گناہگار میرے پاس آیا میں نے ایک بار میں اس کو معاف کر دیا میں نے حر کو حر بنا دیا میں نے کہا تھا کہ یہ 72 ہجرہ کا عاشورہ کا آپ یہ میسج کہ تم کوئی بھی اگر کزن سے رشتہ دار سے اگر تم ناراض بات چیت نہیں ہے تو عاشورے کے نام پہ مولا حسین کے نام جسٹ کال دیم یہ واٹس ایپ نہیں کرنا واٹس ایپ کی فارگیونیس نہیں ہے اف آئی ہرٹ یو آئی ایم سوری نو کال دیم اینڈ سے کہ سوری محرم ہے کربلا ہے مولا حسین نے معاف کیا چلو میں نے بھی اگر تمہاری غلطی ہے اس کی غلطی نہیں ہے اگین یو سے سوری ٹو سوری بولنے سے کچھ نہیں سوری بول کے بعد اس کے بعد تو زیارات پہ بھی یہی ہے جانے سے پہلے ہم کیا کرتے نارمل ڈیز میں کیا ہو رہا زیارت پہ جانے سے پہلے ایک اچھا خوبصورت ایک واٹس ایپ آتا if I hurt you I'm sorry ایک ریٹرن واٹس ایپ جنرل واٹس ایپ بھیج دیا تھینک یو ویری مچ میری ذمہ داری پوری ہوگی یہ شارٹ کٹ ہے یہ واٹس ایپ نہیں چلتا کہ اگر آپ یہ بول رہے کہ if I hurt you what do you mean if I hurt دل میں تو میرا ویسی ہے بالکل ویسی ہے اور میں بول رہا ہوں کہ اللہ اگر میں نے آپ کو ہم کیا تھا مجھے معاف کرو دس از رانگ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو پرسنلی ہولی پلیسز کو جا رہے حج پہ جا رہے عمرے پہ جا رہے اور ایک جنرل واٹس ایپ بھیج رہے کہ if I hurt you I'm sorry this is absolutely wrong ہے کہ آپ سامنے والے سے بات ہی نہیں کریں آپ ایک جنرل میسج نہیں چلتا معافی یہ ہے کہ جب آپ معاف کر دیں
تو آپ اس کو بول رہے کہ اوکے میں نے تم کو فارگیو کیا، تم کو زبان سے بولنا ہے کہ I'm sorry. جب ایک دفعہ تم نے سوری بول دیا تو سوری بولنے کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ نہیں ہونا. آپ نے بول دیا خلاص. یہ نہیں کہ جب موقع ملے جہاں موقع ملے اس کے بارے میں بات کریں، یہ نہیں کریں. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں جو بھی زیارت ہو جائے، جو زیارت ہو جائے اس کی زیارت قبول. آپ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ڈالر اسپینڈ کر کے جائیں. پیسہ چھوڑو، پیسے کے علاوہ ٹائم بھی چھوڑ دو. ہماری زیارت ہماری ڈیسٹینی ہے. زیارت میں جاؤں اور میری ڈیسٹینی نہیں بدلے. زیارت میں جاؤں اللہ معاف کرو، مولا بولے کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ یو، آئی ڈونٹ لائک یور زیارت. اس سے بڑے تو موت آ جائے. آپ کو معلوم ان کی زیارت کی کیا امپورٹنس ہے؟ آپ کو میں ابھی بتا دوں کہ زیارت معصومین کی امپورٹنس دیکھو کہ آپ کو معلوم ماشاءاللہ نجف اشرف، اللہ کا شکر ہے میں ہر سال جاتا ہوں، یہ میرے مولا کا کرم، مولا بس معاف کر کے زیارت قبول. نجف اشرف میں سب سے زیادہ گریٹ باڈیز آتی ہیں. میں نے آپ کو بولا تھا سب سے زیادہ باڈیز نجف اشرف میں دور دور سے آتی. خالی ایک 2-3 منٹ 4 منٹ ایسا طواف کرتے چلے جاتے. اس کے لیے جسٹ ایک طواف ہوتا 2-3 منٹ 4 منٹ اندر ذریعے کے پاس، ناٹ مور دین 5 منٹ، ناٹ مور دین 5. آپ سوچو مرنے کے بعد 5 منٹ بھی ان کے لیے غنیمت ہے، بلیسنگ ہے، رحمت ہے. جب زندگی میں ہم جاتے تو ہم زیارت پہ جا رہے بھی تو باہر رہتے، میکسیمم ٹائم سپینڈ نہیں کرنا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھو 4 گھنٹے بیٹھو. ٹرائی یور بیسٹ ٹو سٹ ایز مچ ایز یو کین. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جتنی دیر ہو. اچھا زیارت پہ جا رہے ہیں اس کے کنڈیشن، ون آف دی کنڈیشن میں ابھی وہ بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ون آف دی کنڈیشن یہ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا تو میں ان کو کلیئرلی بولتا ہوں کہ بیٹا یہاں آنے کے بعد داڑھی کو شیو نہیں کرنا. اگر مثال کے طور پر میں کربلا جا رہا ہوں، انشاءاللہ جاؤں گا، نجف اشرف جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور مولا کے روضے میں بیٹھ کے میں وہاں پہ ہوٹل میں کلین شیو کر کے مولا کے سامنے جاؤں. ڈو یو تھنک کہ مولا ول سی یو؟ آئی ایم ویری اوپن اینڈ ویری بلنٹ. اگر میں جا رہا ہوں اور میں اسی دن شیو کر کے جاؤں. آپ کو معلوم داڑھی کس نے اسلام میں داڑھی بیئرڈ واجب ہونے کے بعد کس نے کاٹا تھا پہلی مرتبہ؟ کس نے کیا؟ جنگ صفین میں معاویہ نے کیا، امیر شام یزید کے باپ، فادر آف یزید. صفین کی جنگ شروع ہو رہی، جب جنگ صفین شروع ہوئی تو اس وقت یہ معاویہ کے لشکر والوں نے کہا کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، علی کے لشکر کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، تو ہم ایک دوسرے میں پہچانیں گے کیسے؟ تو یہ ظالم نے کہا تھا کہ تم لوگ سب داڑھی کو موڑ دو. ایک دفعہ اسلام میں واجب ہونے کے بعد حج نے حلال کیا. اس کے بعد پھر یزید دربار میں جب سیدانی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب سیدانیاں دربار میں آئی اس وقت یہ ظالم یزید کلین شیو ہو گیا. چوتھے امام کی روایت. تب میں مثال کے طور پہ میں زیارت پہ جاؤں اور زیارت پہ جا کر میں کلین شیو کر کے مولا کے پاس جاؤں، اپنے آپ کو سمجھ آئی تھنک آئی لک ویری اسمارٹ، اس لیے میں شیو کر کے یو تھنک کہ مولا زیارت قبول کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تم کو چیک کرنا ہے زیارت پہ، ہولی پلیسز پہ جاؤ. یہ چیزیں ہولی پہلے سے آپ چیک کرو. دوسری چیز ہولی پلیسز پہ آپ جا رہے زیارت، مثال کے طور پہ $2000 آپ اسپینڈ کریں، $2000 میرا اسپینڈ کر، پیسہ خمس دیا ہوا ہی نہیں، میں نے خمس دیا ہی اور میں آرام سے زیارت کو جاتا. تو یو تھنک حرام پیسے سے آپ زیارت پہ جائیں؟ تو ایٹ لیسٹ کیا کرو، ایٹ لیسٹ وہ حج پہ جاؤ یا زیارت پہ جاؤ تو جو پیسے تم اسپینڈ کرے ایگزامپل دے رہا ہوں $2000 تمہارا LA ٹو LA پوری زیارت کر کے تم عراق کا نجف شہر LA ٹو نجف شہر لاس نجف شہر لاس ایگزامپل $2000 خرچ.
تو $2000 میں سے $400 کچھ نکال. ایٹ لیسٹ جو پیسہ تم وہاں پہ اسپینڈ کرنے والے وہ تو پاک رہے, وہ تو کلین رہے, وہ تو بیوی کا حق دیا ہوا رہے. اگر وہی پیسہ نہیں ہے, وہی حرام کے پیسے سے جا رہے, بیوی کا حق لے کے جا رہے, تو مولا حسین میری زیارت قبول کریں گے. یہ وہ چیزیں جو مجھے لاسٹ میں بولنا تھا کہ ہولی پلیسز کی زیارت تو سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہماری زندگی کی ڈیسٹینی. میں آپ کو بول رہا, اف یو گیٹ چانس ٹو گو ایوری ایئر, اف یو کین افورڈ, گو ایوری, ہر سال, ہر سال جاؤ. اربعین میں جاؤ, عرفے میں جاؤ, 15 شعبان میں جاؤ, وین ایور یو گیٹ چانس. اچھا مثال کے طور پر یہ مخصوص ڈیٹس میں چانس نہیں مل رہا, کوئی بات, کوئی بات. زیارات کے لیے یہ کہا گیا کہ جب موقع ملے, جب وین ایور یو گیٹ چانس, وین ایور یو کین فیل لائک ٹو گو, اینڈ اف یو ہیو فنڈس دین گو. یہ کبھی مت سمجھو کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے پیسوں کا کیا ہوگا. نو, تم جاؤ گے واپس آج تک مولا حسین امام علی تمہارے پیسوں کا حساب. یاد رکھو حسین کسی کا رکھتے نہیں. تمہارا ایمان, تمہارا بلیو اتنا اسٹرانگ ہو کہ جو نہیں ٹوری کہ فنڈس کا کیا ہے. لیکن اگین اینڈ اگین I'm telling you the same thing. کیوں کر رہے ہو without giving homes? Please, please, I beg you, don't. اور ایک بات بتاؤ آپ کو, اور جو مسٹیک ہوتا کہ ہم جا رہے کفن لے کے آ رہے مولا کا, کفن کربلا مولا سے. موسٹ ریکمینڈیڈ چیز از کفن اینڈ سجدے, کربلا مولا کا. آپ ایک سلوات پڑھ رہے محمد والے محمد. دا موسٹ ریکمینڈیڈ چیز کربلا مولا کی کفن اینڈ سجدے کا. ہر جگہ سے تم لے کے آ سکتے. تو جب کربلا سے کفن لاؤ پورے, آپ پلیز لک ایٹ, اسکرین پہ میں آ رہا نہیں لیکن پلیز آئی ایم سو سوری, ہیئر بگ انٹرنیٹ پرابلم. انڈیا میں بارش بہت ہوئی, بہت رین تھی, تو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا. وہ صحیح ہو جائے. اس کے بعد جب کربلا سے کفن خریدو, ہر ذریعے سے مت کرو مولا حسین, مولا عباس, جناب حبیب, جناب ابراہیم. اس کے بعد نجف اشرف گئے میرے مولا کی ذریعے سے مت کرو. کاظمین گئے 7ویں امام اور 9ویں امام کی ذریعے سے. سامرا گئے 10ویں امام 11ویں امام کی ذریعے سے کر کے لے کر آئے. کتنے کا کفن تھا وہ؟ جسٹ $20, not more than $20. $20 max, $25. $25 کا کفن ہے. $25 $25 کا اگر میں خمس نہیں نکالا تو کیا حاصل ہونے والا ہے کفن کا؟ خمس کتنا بن رہا؟ $5. یو ایس میں $5 کی کوئی ویلیو ہے؟ بچے کینڈی کھا لے. $5 کی کوئی ویلیو. اور if I don't take out the homes, $25 کا تم کفن لا رہے and you are very very happy. بے شک ہیپی ہونا چاہیے کہ مولا کی ذریعے سے مس ہو کیا ہے. You should be very happy. مولا اللہ کا شکر ہے کہ میرے کفن جو ہے آپ کی ذریعے سے مس ہے. ٹھیک ہے, سب کر لیا. لیکن اس کے بعد اگر تم نے اس کا خمس نہیں دیا تو then what? Tell me then what? تم بغیر حق دیے جو تمہارا امپورٹنٹ ترین ڈریس ہے. ہم اپنے سارے برانڈیڈ ڈریسز آپ کے جتنے ہیں وہ لاس اینجلس میں رہ جائیں گے. آپ نے جو $1,000 کی شرٹ کیا, نتھنگ رانگ, اگر پاک پیسہ ہے تو آپ لے سکتے. آپ کے جتنے برانڈیڈ ڈریسز ہیں سب آپ کے وارڈروبس میں رہ جائیں گے. اور اصل ڈریس یہ ہے تمہارا جس کو پہن کے تم اللہ کے سامنے جاؤ, یہی ڈریس پہن کر جاؤ. اور پورے برانڈیڈ ڈریسز, تمہارے برانڈیڈ ڈریسز کوئی اور پہن کے انجوائے کرے. I don't mean کہ you don't wear the branded dress. میں یہ نہیں بول رہا کہ مت پہنو, ضرور پہنو. When you can afford, why not? لیکن وہ پورے LA میں رہیں گے اور آپ کس پہ جائیں گے؟ آپ یہ کفن پہ جائیں گے. $25 کا جو ڈریس آپ نے خریدا نجف اشرف اور کربلا مولا سے, $25 کا جو ڈریس آپ نے خریدا وہ ڈریس ہوگا اور آپ ہوں گے اور اللہ کے سامنے. گریو میں جب پہلی مرتبہ when you enter,
جب تم کو تمہارا سن لٹائے گا نیچے، بیٹا لٹائے گا، تو وہ $25 کی شرٹ پہ جائے گا، کوئی $25 کا ڈریس جائے گا. تو اگر تمہارا 5 پیسے کا کفن ہے تو پھر تم کو نیچے پرابلم ہونے والا نہیں. اور خدا نہ خواستہ مجھے معاف کرو، اللہ مجھے معاف کرو، اگر میں خمس دیا ہوا نہیں ہوں تو ہو سکتا آگ کا کفن بن جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگ کا کفن بن جائے. حق بی بی زہرا لے کر، شہزادی کونین، مادر حسنین لے کر آپ کفن نہیں خرید سکتے. تو میری ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے آئی بیگ واٹ، جو آپ لوگ کفن لائے ہیں کربلا مولا سے، مولا اس کفن میں برکت دے. آپ میکسیمم $25 کا لائے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ کیا کرو، وہ $25 کا کفن کا $5 ابھی مشکل ہے نکال کے جس کو بھی آپ دیتے، جہاں بھی آپ دیتے، لاس اینجلس میں، امریکہ کیا دیتے ان کو دیتے. سہم سادہ کی 50% ہے، $250، $2.50. سہم امام ہے $2.50 سہم سادہ. اس کے بعد یہ ہولی پلیسز کی جو آپ نے زیارت کی ہے، اب whenever you plan now، ایگزامپل انشاءاللہ ماشاءاللہ تم لوگ اربعین میں جا رہے ہیں، اربعین میں اللہ ہم سب کو زیارت کرے میرے مولا سے، اربعین میں آپ زیارت پہ جا رہے ہیں. تو جب جا رہے ہیں زیارت تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ جو بھی آپ کا خرچہ ہے، جو بھی آپ کا خرچہ ہے، $2,000، $1,800، اس کا خمس نکال. اگر اور ایک چیز، اگر آپ ایوری ایئر خمس نکالتے ہیں، پلیز غور سے سن، میں خمس میں تقریر نہیں کر رہا، میں خالی ہولی پلیسز کا بتا رہا ہوں. ایوری ایئر اگر آپ خمس نکالتے ہیں اور آپ کا پیسہ پاک ہے تو دین یو ڈونٹ نیڈ گیم. از اٹ کلیئر؟ ایوری ایئر آپ خمس نکالتے ہیں اور آپ کا پیسہ پاک ہے، اس جیب کے اندر آپ ٹریول کرو، دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو. آپ آرام سے جاؤ، آرام سے آؤ. ایون یہ $5 نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم نے 5 پیسے سے کفن خریدا. کوئی بات نہیں. جو نہیں نکالتا اس کے لیے بول، اس کے لیے بول کہ زیارت پہ جاؤ، ہولی پلیسز کی زیارت پہ جاؤ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ جاؤ کربلا مولا سے کفن ضرور لانا. اور وہ کربلا مولا کا کفن ساری زدیوں کو مس کر کے لانا، مس کر کے لانا، اس لیے کہ یہ کفن ہمارا لاسٹ جو ہماری ڈیسٹینی، جہاں ہم جائیں گے اس ڈیسٹینیشن کے لیے، اس کے لیے بہترین ڈریس جو ہے وہ کربلا کا کفن. اور اس کا لیے میں بار بار اس کا خمس ضرور ہے. کبھی نہیں کرو کہ نکالیں گے، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، آئی ڈونٹ سیو اٹ. یہ کامن ہے. جب بھی میرے سامنے کوئی بات کر رہا آئی آلویز سے یہ بڑا گلوبل پرابلم. تو کوشش کرو یہ، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے دوستوں کہ جب تم زری سے مس کر کے امام کے پاس سے سب کر کے آتے نا. ٹھیک، تو میں کیا بول رہا تھا، یہ تو کفن کا ہو گیا. وہاں جانے کے بعد 14-15 دن خالی داڑھی کا گناہ نہیں کرتے ہیں، اور بھی کئی گناہ کرتے ہیں جو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے. پلیز غور سے سنو، بیکاز ہولی پلیسز میری پوری ٹاپک. میں چاہتا ہوں جب تم ہولی پلیسز پہ جاؤ تو تمہاری ہر زیارت تم خود چاہ رہے آل دا وے 20 hours 30 hours کی تم کمپلیٹ فلائٹ ایئرپورٹ پورا کر کے اتنا اسٹرگل کر کے مولا کے پاس جا رہے، اور تم کو اگر خدا نہ خاصہ بول دے مولا کہ نو I'm not going to accept it، تو تم مر جاؤ. جانے سے پہلے چیک کرو کہ کرنا کیا. کبھی کربلا مولا جاؤ، نجف جاؤ، زیارت پہ جاؤ تو شیو نہیں کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاس اینجلس میں شیو کرو. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ کہ تم لاس اینجلس میں رہیں گے تو تم کم از کم یہ محرم میں مولا حسین کو یہ تحفہ دے دو، یہ گفٹ دے دو کہ مولا حسین آپ کو پسند نہیں نا، اسلام حرام تھا نا، اسلام میں حرام ہے، اور یزید نے شیو کیا تھا، امیر شام نے کیا تھا. چلو میں یہ 1442 ہجرہ کے محرم میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا کہ مولا حسین آج کے بعد میں داڑھی کو مونڈوں گا، داڑھی کو نہیں مونڈوں، کلین شیو نہیں ہوں. پرابلم کیا ہے، آپ اگر مرد ہونا بھی چاہے تو ان کی وائف ہونے لیتے. لاس اینجلس کی عورت کو نہیں بول رہا میں، جنرل بات کر، وائف اجازت دیں، بولتے نو آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی لائک دس، آئی وانٹ یو ٹو لک اسمارٹ. ارے واٹ یو مین اسمارٹ یار، کیا داڑھی میں اسمارٹ نہیں ہوتی؟ ایک اچھی ٹرم کر کے اچھی داڑھی اسمارٹ بن کے رہو. اگر گرے ہو گئی تو بلیک کر لو، کلر کر لو.
بی اسمارٹ. اسلام تم کو بولتا کہ پریزنٹیبل رہنا. آلویز یو ہیو ٹو بی ویری پریزنٹیبل, ویری ویل ڈریس پہنو, پرفیوم لگاؤ, اچھا ڈریس پہن کر آؤ. اسلام اسی کو ریکمینڈ کرتا. تو یہ بیماری سے بچو. وہاں جا کے داڑھی کا نہیں ملنا, اور خالی داڑھی نہیں, عورت حجاب وہاں کر لیا, باہر آ کے ایزی لے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. زیارت پہ جانا تو کبھی کوئی نہ کوئی گفٹ دے کے. پلیز میری بات سنو. whenever you go to زیارت, you have to give some gift to مولا حسین, مولا علی. یہ ریکمینڈڈ ہے. کیا ریکمینڈڈ ہے؟ آپ انصاف سے بولا, آپ لاس اینجلس میں رہتے, جب آپ کوئی بڑا آدمی کے پاس, کوئی کزن کے پاس, کوئی بزرگ کے پاس, کوئی سینئر کے پاس, when you go first time, don't you take anything with them? کوئی سویٹی لے کے جائیں, مٹھائی لے کے جائیں, فروٹس لے کے جائیں, کبھی بسکٹ, چاکلیٹس لے کے جائیں. You take نا گفٹ. ایکسچینج آف گفٹ سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. ایکسچینج آف گفٹ سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. جیسے سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی, اسی طرح ایکسچینج آف گفٹ سے ریلیشن شپ. کین یو امیجن؟ تو تم کیا, میں آئی آلویز سے ٹو مائی گروپ, آئی آلویز سے ٹو مائی گروپ, فرسٹ ڈے جب میں آتا ہوں, جب ہمارے گروپ کے ساتھ زیارت پہ لے کے جاتا ہوں, زیارت کر کے ہوٹل کی مجلس میں یہ بات بولتا ہوں کہ تم لوگ 12-14 دن کے لیے ادھر آئے. یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم بچوں کو چھٹی, تم ادھر آئے, تم کو تقدیر بدلنا. یو آر گوئنگ ٹو میٹ امام علی ٹمارو مارننگ. کتنے مطلب پورے لوگ خوش ہو جاتے. ریئلی آئی سے یس. یو آر گوئنگ ٹو میٹ میرے مولا, میرا مولا سے تم ملاقات. جب تم جاؤ گے اور ذریعے کے بعد جا کے میرے مولا کو جھک کے سلام کرو, تو میرا مولا تمہارے سلام کا جواب دے. میرا مولا تم کو دعا دے گا, مسکرائے گا. ہی از گوئنگ ٹو گیو یو اسمائل. میں نے کہا اگر امام علی تم کو دیکھ کر اسمائل کر لیں تو سمجھے تمہاری ڈیسٹینی بدل گئی. لیکن امام علی کے پاس تم جا رہے ہو, تم کے جا رہے, واٹ از دا یوز؟ تم مولا کے پاس جا رہے ہو, تمہارا پیسہ حرام ہے, ان کی بیوی کا, ان کی مظلوم وائف کا پیسہ لے کے جا رہے ہو. شہزادی کونین کا پیسہ, کون شہزادی کا پیسہ. میں آپ سے ایک ہی چیز ریکویسٹ کہ پلیز حق کا بیوی دینا ہے تو تم یہ دو چیزوں کو کیسے, عورت بھی حجاب, یہ بھی. تو آپ یقین کرو, جب جو گروپ میں جا رہے ہیں لوگوں میں اتنا ڈراسٹک چینجز آئے, وہی سب سے بڑی بات. جب اللہ توفیق دے, جب مجھے توفیق دے اللہ بس اس پر عمل کرو. تو یہ ہولی پلیسز کا مقصد ہی یہ تھا میرے ٹاپک یہ سال کا, کہ کم از کم ہماری لائف میں چینج آئے. اور ہولی پلیسز کی اگر زیارت قبول ہو جائے, بلیو یو ٹرسٹ, اگر میرا مولا حسین زیارت قبول کر لے تو یہ ایک زیارت تمہاری پوری تقدیر بدل دے گی, آنے کے بعد بھی ادھر. بس یہ کوشش کر. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں مقدس کا ایک واقعہ. میں نے کئی جگہ پڑھا ہے لیکن آج دوسرے طریقے سے پڑھا, جسٹ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ معصومین کی زیارت کے ثواب کیا. ایک سلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. یس کمیل, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو, مولا تمہاری مدد کرے. تو پہلے کربلا مولا کا سنو کہ خالی زیارت کا وہ نجف شب کا میں نے وہ واقعہ پڑھا. نجف شب کربلا مولا میں جو شخص رہے گا, اب صرف وہاں کی خاک شفا تمہارے کافن پہ پڑ جائے, تمہاری باڈی پہ پڑ جائے تو وہ کافی. اب مشہد مقدس کا یہ واقعہ سنو. تہران کے شیخ مرتضیٰ اس واقعے کو لکھا. شیخ مرتضیٰ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے اس لکھا. بس یہ آخری واقعہ, میرا ٹائم بھی ہو گیا, انشاءاللہ کل کی آخری بات. شیخ مرتضیٰ کہتے کہ کل انشاءاللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پہ پڑھو. ایک سلوات پڑھ لیں میرے مولا کی سلامتی اور ظہور کے لیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. بس دوستو, یہ شیخ مرتضیٰ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ تہران سے ایک گروپ جا رہا تھا مشہد مقدس کی زیارت. جیسا ہمارے امریکہ سے جاتے ہیں, انڈیا سے جاتے ہیں, سے جاتے ہیں, اسی طرح تہران سے جیسے لندن کا گروپ تھا, بہت بڑا گروپ جا رہا تھا
مشہد مقدس. اچھا تہران سے مشہد مقدس آج کے زمانے میں 7 hours 8 hours ٹرین سے میکسیمم 10 hours آئی تھنک. ویری ویری گڈ ٹرینس. اور فلائٹ سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا. تو اس زمانے میں تو اونٹ پہ جاتے تھے, اس پہ کیمل یا ہارسز پہ جاتے. 4 دن 5 دن 8 دن لگتے. ایک شخص 2 بھائی کے ساتھ, دونوں بھائی زیارت پہ, بھائی کے ساتھ جانا سب سے اچھی زیارت ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے. If you go with your mom, if you go with your mom, if you go with your dad, very very recommended زیارت. قبولیت ہے زیارت. If you take your mom to زیارت, اللہ اکبر. If you take your dad for زیارت, اللہ اکبر. ہمیشہ یاد کہ if you can, میں بار بار if you can afford, go with them. اگر تم افورڈ کر سکتے جاؤ ماں باپ کے ساتھ, بہت زبردست. تو دونوں بھائی ایک ساتھ زیارت پہ گئے, زیارت پہ گئے. اور ایک بھائی بہت ہی نیک تھا, بہت ہی پائس, اور دوسرا بھائی جو تھا وہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہم کون سے اچھے, اللہ معاف کرے, بہت گناہ گار, واجبات پہ عمل نہیں کرنا, ایزی لینا, پرابلم کرنا, بس شیعہ تھا. نام کا فنیم سے چیز ہے شیعہ. جیسے آج بھی کئی لوگ شیعہ خالی شیعہ ہونے سے نہیں ہوتے. What are you doing? کر رہے کیا؟ تو اس نے راستے میں اتنا لمبا سفر بالکل مشہد مقدس پہنچنے سے پہلے, میں نے اب تک جتنی باتیں کی نا اس کا یہ پورا کنکلوژن ہے کہ کیسا ریکمنڈیشن. بالکل مشہد مقدس کی باؤنڈری میں پہنچنے سے پہلے یہ بندے کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ اس کا انتقال ہو. اب انتقال ہو گیا, گنڈو نہیں تھی, غسل دیا, کفن پہنایا. اس کا ایک بھائی بہت رو رہا تھا, جو نیک بھائی تھا اس کا انتقال ہوا, جو ظاہری طور پہ گناہ گار تھا اس کا. اور جو نیک بھائی تھا وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہ یہ کوئی واجب پہ عمل نہیں کرتا, یہ کچھ نہیں. مشہد مقدس ہر معصوم کی ذات کے لیے کیا جانا تو مس کر کہ آپ آبزرو کرنا کہ کیسا باڈی. مشہد مقدس میں نے دیکھا, کہیں نہیں دیکھا یہ کربلا مولا کے روزے میں اتنے آتے, لیکن یہ جو میں اب آپ کو قصہ سنا ایسا صرف مشہد مقدس میں ہوتا, میرے غریب امام کے, اور کہیں نہیں. کہ جب باڈی آپ کی کافن انٹر ہوتا اندر زری کے پاس, when it enters, انٹر ہونے کے بعد ایک طواف کرتے باہر. یہ ہر زری میں ایسی ہوتا, کربلا مولا میں ایسی ہوتا, نجف اشرف میں, کاظم سامر میں, سب ایسی ہوتا. باڈی لاتے, لا کر ایک طواف کرتے, طواف کر کے لے, یہ کافی. لیکن مشہد مقدس میں کیا کرتے, ایک دفعہ اندر جا کر جب باہر لاتے, لا کے بالکل حرم کے سامنے زری کے سامنے جو صحن ہے, جس کو صحن بولتے, کارپٹ بچھے ہوئے, زائرین سب جاتے رہتے ہو, وہاں لا کے رکھتے. علیہ السلام کے روزے ایسی کرتے, اندر لے کے جاتے, لے جا کے جو مولا کا صحن ہے, صحن میں لا کے وہیں پہ نماز جنازہ بھی پڑھتے, وہاں دعا بھی کرتے, وہاں سے پھر دیکھ کے آؤ. مشہد مقدس میں بھی ایگزیکٹلی یہی کرتے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ بدلا ہوا. کیا طریقہ بدلا ہوا؟ یہاں لا کے یہ کرتے کہ جو باڈی کافن کو رکھتے, کافن کے اوپر کا کپڑا ہٹا کے جو سائڈ میں کارپیٹس, لائن سے کارپیٹس بچھے ہوئے, جس کے اوپر سے ہزاروں زائرین اندر حرم کو جا رہے, اور سیم زائرین زیارت کر کے واپس آتے, اس کی کوئی ایک کارپیٹ اٹھا کے بندے کفن کھولتے اور اس پہ ڈالتے. کیوں ڈالتے؟ ریکمنڈیڈ, یہ وسیلہ بنے گا امام کی زیارت. یہ واقعہ آپ نے یہ میں ہمیشہ نوٹس. اب اصل واقعہ کہ یہ بندہ اس کو بھی ان لوگوں نے یہی کیا, زیارت کرا کے واپس لائے, کارپیٹ ڈالا, لے جا کے دفن کر دیا. اب جو نیک بھائی زندہ رہ گیا, یہ بڑا پریشان تھا, یہ بار بار دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو معاف کر دے, میرے بھائی کو معاف کر دے. آئی نو کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا, نہ نماز پڑھتا تھا, نہ یہ کرتا تھا, بس اللہ مجھے معاف کر, اللہ معاف کر. یہ بڑا گناہ گار بھائی کو معلوم تھا کتنا بڑا گناہ گار. 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, کنٹینیوس یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو معاف کر. اور یہ بہت ضروری, ہم اپنے بھائی کی اپنی بھائی دعا کریں, اپنے والد سب سے پہلے والد.
رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیشہ دعا. اس کے بعد یہ بولا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات. یہ دعا ہمیشہ کرنا کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے بھائی بہنوں کو بخش دے، مومنین کو بخش دے. 24 گھنٹے تو اندر عربی میں نہیں بول سکتے، انگلش میں بولو، اردو میں بولو کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کو. بہت ضروری ہے یہ دعا. تو اسے دعا کی. 3-4 مہینے کے بعد اس کا بھائی جو نیک تھا، جو بچ گیا تھا، اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جیسا جا رہا محلات ہے پیلس اس میں ہو جا، اور جنت کی طرف جا رہا، ہر طرف دونوں طرف پیلسز. کہتا ہے کہ میں چلتے چلتے ڈفرینٹ نیمز پڑھا، پڑھتے پڑھتے میں نے ایک پیلس میں میرے بھائی کا بڑا نام دیکھا. اچھا یار یہ بندہ یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے کلیئر نام پڑھا میرے بھائی کا، میں اس کے اوپر ابن میرے باپ ہو گئے. اتنے میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اندر پیلس میں اور جوان ہو گیا، بیوٹیفل ڈریس، زبردست. اس نے کہا سلام، ہاؤ آر یو، ہاؤ کم یو آر ہیئر. میں انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ماما. سر ہاتھ پڑے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. کل کمیل اگر تم زور سے نہیں پڑھے تو مجھے معلوم ہی نہیں تم ہے نہیں ہو، میری آواز آ رہی نہیں ہے. یو جسٹ آنسر. تو ایک سلوات پڑھ لے بابا سے بولو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. گڈ ماشاء. تو اس نے کہا یار واٹ ہیپن، ہاؤ کم یو آر ہیئر، تو اتنا گناہ کرتا، آئی نو واٹ یو ہیو ڈن ان یور لائف. اس نے کہا بردر لسن، جیسے ہی میری روح نکلی لاہور، فرشتے نے آگ کی سٹک اور میرا پورا جسم آگ بن رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا اس آگ سے. میں پر فائر سے آپ اس میں تعجب مت کرو. آپ دعائے جوشن کبیر میں کہتے ہیں خلصنا من، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلص اللہ سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث forgive me forgive me خلصنا من. یہ آگ سے یہ 20 سے. اس نے کہا کہ بے شک ہر طرف آگ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، معاف کر دے پروردگار forgive کرے. کہا ہر طرف آگ آ گئی تھی. I was crying screaming کہ اللہ تو معاف کر دے، لیکن کوئی معاف کر دے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میری باڈی کو لے کر چلے تم لوگ، when we have taken my body to the funeral home، میں آپ کی لینگویج میں بولتا ہوں funeral home. اور جب پانی ڈالنے کا وقت آیا تو آئی تھاٹ کہ پانی پڑے گا تو یہ آگ بجھ جائے. کہا جب تم نے واٹر ڈالا میری باڈی کے اوپر، غسل جل اور پاک ہوا اور آگ بڑھ گئی. پانی آگ کا اللہ معاف کرے، اللہ معاف. کہا اس کے بعد جب تم نے کفن ریپ کیا، کفن ریپ کیا، وہ بھی آگ کا ہو گیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. کہتا ہے اس کے بعد جب تم نے کافن میں لٹایا، کافن میں پوری آگ، میں چیخ رہا تھا، اسکریمنگ کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. کہ جب ہم یہ تم لے کر چلے، پلیز لک اینڈ می، اب دیکھیں غور سے سنو. جب تم لے مشہد مقدس، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو میرے مولا کی، کہ جب تم لے کر چلے کہ جو حدود، جو باؤنڈری تھی مشہد مقدس کی، جو باؤنڈری تھی، باؤنڈری تک عذاب کے فرشتے میرے ساتھ تھے. جیسے ہی when you enter the حرم، وہ باؤنڈری میں تم انٹر ہو میرے کافن میں، عذاب کے فرشتے چلے وہیں رہتا ہے. اب وہ آگ مجھے نہیں ستا رہی، لیکن مجھے ڈر کیا تھا کہ میں زیارت کر کے واپس جاؤں گا تو پھر میں آگ میں مبتلا ہوں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف. اب یہ چیخنے لگا. یہ کہتا ہے کہ جب میں حرم کے اندر انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہاں مولا غریب امام کی ذریعہ مبارک ہے، وہاں پہ میرا مولا بیٹھا ہوا، خود بیٹھا ہوا، اور جو آ کے مولا کو سلام کر رہا، زیارت کر رہا، ہزاروں زائرین، مولا سب کے سلام کر رہا، بچے عورت مرد سب کے سلام کر میرا مولا. تم طواف کر رہے ہیں میں دیکھ رہا. اس کے بعد یہ کہتا، پلیز غور سے سن، اس کے بعد یہ کہتا ہے ایسے کئی واقعات
اس کے بعد یہ کہتا ہے ان مولا کے پہلو میں، مولا کے بازو ایک بزرگ، ایک سینئر سٹیزن، ایک اولڈ مین ٹھہرے ہوئے، ایک سینئر انسان ٹھہرے. میں نے مولا کو جیسی دور سے دیکھا، میں نے کہا یا امام رضا، یا امام رضا پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می. مولا نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اللہ معاف کر، اللہ معاف. مولا نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. پھر اس نے کہا کہ یا امام رضا. اس کے بعد اس نے وہ جو بزرگ سینئر سٹیزن تھے ان سے کہا کہ آپ ریکمینڈ کرو. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اس نے کہا میں بار بار آپ مدد کر دو. انہوں نے کہا نہیں، مدد تو یہ. مولانا آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز نہیں آ رہی سر. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے جی جی. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل. اس نے کہا کہ جب میرے حرم میں انٹر کرے ہو، جیسے انٹر آگ کے فرشتے تو چلے گا، لیکن میں دیکھ رہا کہ پھر یہ لوگ مجھے پکڑ لیں. اور جب میں انٹر ہوا تو میں نے امام رضا کو دیکھا، غریب الغربا سلام اللہ علیہ، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب. تو وہاں سے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو پکارا کہ مولا یا امام رضا میری مدد کر، لیکن امام پلٹ کے بھی نہیں کرتے. ان کے بعد میں ایک سینئر انسان کھڑے ہوئے، ان سے میں نے کہا کہ آپ بولیے. کہا کہ میں نے بولا تم ہی بول. اس نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی خضر ہوں. میں نبی خضر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اب جیسی یہ بولتا ہے کہ میں خلیج جا رہا ہوں، مجھے معلوم میرا مولا مجھے نہیں دیکھا. اب میں رو رہا تڑپ رہا کہ مولا اگر آپ کے پاس سے چلا جاؤں گا تو پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں. جب بالکل کلوز ہو تو وہ نبی خضر نے اس سے کہا کہ تو جس نام سے پکار رہا یہ نام پہ امام تیرے گناہ، مثال کے طور پہ گناہ بولا نہیں، میں بول رہا کہ گناہوں کی وجہ سے میں دیکھا. اگر ریئلی امام کو تو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا، اپنی طرف ٹرن کروانا چاہتا، اپنی طرف دکھلوانا چاہتا، تو امام کے اس نام سے کہ یا فرزند زہرا غریب امام، یا فرزند زہرا. اسی بی بی زہرا کے خبز کی بات کر رہا تھا. ان کے یہاں کا جیسے یہ کہتا ہے، یہ اس کا بھائی، کہ جیسے میں نے کہا یا فرزند زہرا تو میرا مولا غریب امام پلٹ گیا، ٹرن ہوا. ٹرن ہو کے کہا مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کہا تو نے میری دادی مظلوم دادی کے نام سے پکارا، میری مظلوم دادی کے نام سے پکارا، اس لیے جا میں نے تجھے بخش دیا. کہا وہ امام کا فارگیونیس تھی کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہ سمجھ. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو چاہے گناہ کروں اور امام بچا لے. بے شک 200% امام بچائیں گے، یہ ہمارا بلیو، 200% امام بچائیں گے. لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کیا پورے آج کی 1 گھنٹے کی تقریر میں 2 چیزیں، کہ وہ گناہ چھوڑ دو، محرم میں تم امام کو گفٹ دو، اینڈ خمس ادا کرو. اور زیارت پہ جاؤ تو کم از کم زیارت پہ رہے جب تک 14 days 15 days ایٹ لیسٹ. بول رہا ہے ایٹ لیسٹ. میں کوئی ریکمینڈ نہیں کرا کہ باہر نکل کر تم گناہ کرو، نو 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 نو. میرا بولنا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 10 12 14 دن تک تم وہ گناہ نہیں کرو گے، تم کو عادت ہو جائے. یہ 2 کام بس. مولا آواز رکھ کے، مولا سلامت رکھے. باقی باتیں کل انشاءاللہ ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. دوستو بڑی مصیبت کا دن تھا. 11 محرم کی صبح ہمارے پاس ہے، 11 محرم کی شام. میں نے کتنی آسانی سے یہ بول دیا 11 محرم کی صبح. آپ کو معلوم ہے بس شام غریبہ گزر گئی، آپ نے پڑھا مجلسیں کی، ماتم کیا، یوز غریبوں کی رات گئی. وہ غریبوں کی رات آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب مقام نینوا کربلا کے قریب کے رہنے والی بستیوں سے لوگ آئے تھے امام سے ملنے کے لیے. جب آئے مدینہ منورہ تو امام سے سوالات کر کے یہ سوال کیا کہ مولا ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ شام غریبہ میں ایک بیوی تھی جو
کبھی نہر پہ نظر آئی، کبھی نشیب میں، کبھی آپ کے بابا کے لاشے کے قریب، کبھی آپ کے چچا کے لاشے کے قریب۔ کیا مولا یہ بیوی جلی ہوئی خنات میں سے آئی تھی جو کبھی آپ کے بابا کی لاش پہ فریاد کر رہی تھی، کبھی آپ کے چچا کی؟ تو اس وقت امام نے کہا نہ جلی ہوئی خنات میں سے نہیں آئی تھی، بلکہ جنت سے میری دادی فاطمہ تھی جو شام غریبہ میں میرے بابا کے لاشے کے قریب، میرے چچا کے لاشے کے قریب فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ عزیزو یہ بیوی فاطمہ کی فریاد تھی۔ آپ شام غریبہ میں ماتم کر کے مجلس کر کے تھک کے جا کے سو گئے نا، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ محفل الاسر کے زیر اہتمام جو بھی مجلسیں ہوں، اور دنیا بھر میں جہاں مجلسیں جو عزادار نے ماتم کیا، مجلس کی رویا، بی بی یہ عاشورے کے پورے مجلس سے قبول کرو اور آنے والی مجلسوں کو قبول کرو۔ دوستو تھک کے سوئے، صبح فریش اٹھے، پوری تھکن چلی گئی، آج کا دن گزر گیا، سنڈے کا دن تھا، آپ نے بڑے آرام سے گزارا ہوگا، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ 11 محرم کی صبح میں بیویوں کا خیال ہوا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ 11 محرم کی صبح قیامت کی صبح تھی، قیامت کی۔ بیویوں کو 11 محرم کی فجر کی نماز پہ جناب لیلا نے علی اکبر کو یاد کیا کہ بیٹا کل تم نے اذان دی تھی، اللہ ہر ماں نے اپنے اپنے وارث کو یاد کیا۔ ام فرما نے کہا میرے لال خاصے، رباب نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو یاد کیا۔ باپ جب تو 11 محرم کی صبح میں بے کجاوا اونٹ لائے گئے، کیملز آئے جس پہ کجاوا نہیں تھا، اور وہ بے کجاوا اونٹوں پہ لائے رسی، اللہ اللہ، شہزادیوں کے بازوؤں میں رسد باندھی گئی، سروں سے چادریں چھینی گئی۔ یہ بیوی میں یہ ظلم ہوا۔ عزیزوں بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو بی بی زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا۔ جب خود کی سواری کی باری آئی تو لاسٹ میں غالب چوتھے امام جناب فضا اور شہزادی بچ گئے۔ چوتھے امام نے کہا بھوپی اماں میں آپ کو سوار کروں تو بی بی نے کہا نہیں میں سوار کروں گی، بھیا نے تم کو میرے حوالے کیا۔ اب قالی فضا اور چوتھے بی بی زینب رہ گئی تو فضا نے کہا شہزادی میں سوار آپ کو کرتی ہوں، تو کہا نہیں فضا تجھ کو بھی میں سوار کروں۔ عزیزوں سب بیویاں اونٹ پہ سوار ہو گئی، ایک میری شہزادی رہ گئی، اب بیوی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ بچپنے سے یہاں تک کبھی نانا سوار کیا، کبھی نانا نے کیا، کبھی بابا نے کیا، کبھی بھائیوں نے کیا۔ ہمیشہ مولا عباس آگے بڑھتے تھے۔ مدینے سے چلتے وقت عباس نے اپنے زانو کو تہ کیا تھا، حسین نے بازو کو تھاما، علی اکبر نے محفل کے پردے کو ہٹایا تھا تو شہزادی سوار ہوئی، لیکن اب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ بیوی کا دل پھٹ گیا، حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو آواز نہیں دی۔ بیوی پڑھی، پلٹ کے نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس اٹھو بھیا اٹھو، مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا، زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ کیا غربت ہے، 11 محرم کی کیا غربت تھی۔ بس دوستو اس کے بعد جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو مختل سے گزرا، ظالمین نے مختل سے اس قافلے کو لے کر چلے۔ لیلا نے جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، ماں نے تڑپ کے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ رباب نے علی اصغر کی چھوٹی سی میت کو دیکھا، چیخ کے کہنے لگی ہائے میرے لال۔ ام فرما نے قاسم کے بابا لاشے کو دیکھا تو تڑپ گئی۔ ہر ماں نے اپنے اپنے وارث کو یاد کیا۔ مولا عباس بہت دور ہے، بیویوں نے مولا عباس کو نہیں دیکھا۔ بس میں نے مجلس ختم کر، جب یہ قافلہ نشیب سے قریب سے گیا تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتھا امام ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے، مولا حسین کی لاش۔ بی بی نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ دوستوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ بی بی اونٹ سے زمین پر آئی۔ اونٹ سے زمین پر کیسے آئی؟ امام زمانہ زیارت نائیہ میں
شہزادی زینب کو سلام کرتے کہ سلام ہو میری دادی زینب پر، جس کے دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ارے زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ امام بس میں نے مجلس ختم کر دی، امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ آج 11 محرم کی صبح کی روایت، چوتھے امام کی وہ آواز، وہ تڑپ، وہ کرب، وہ بے چینی، وہ رونا۔ امام نے اپنے بابا کے لاشے کے قریب ٹھہر کے شہزادی زینب سے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں؟ ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے نانا مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، ہماری یہ مجلس قبول کر، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں شیطانیوں کے رازوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، پوری عزاداری جو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوئی اللہ سب کی عزاداری کو قبول کر۔ میرے امام زمانہ کو سلامت مولا کے صدقے میں، ان کی سلامتی کے صدقے میں سارے مولا کے چلے، سارے بیماروں کو صحت کاملہ، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین شمع مومین کے ہسبینڈ کے لیے پڑھ دیں، اور جمیع مومنین اور جن لوگوں نے مجلس کو سپانسر کیا ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ یا ماتم حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، جب بھی داخل کسی بازار میں
ہوتے ہیں حرم. جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم. پہلا پتھر یہی کھاتا ہے, پہلا پتھر یہی کھاتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو, رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو, لوری نیزے سے سناتا ہے, لوری نیزے سے سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی, یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی. شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے, شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے, خون آنکھوں سے بہاتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ یا حسین, یا حسین, یا حسین, حسین یا یا حسین حسین, حسین یا یا حسین حسین, یا حسین, حسین حسین, حسین حسین حسین. اللہم اللہم صلی صلی علی علی Muhammad محمد wa وآل ali محمد. Muhammad wa Jafar. Mu'min Mu'minat, before we do Dua Faraj and Dua Hujjat, I just want to make a couple quick announcements. One is tomorrow will be our last majalis for this 10-day stretch. Inshallah, we're going to have programs soon, and look out for that. Who knows, if things open up, we'll inshallah have some live programs. If not, even the live programs, I think inshallah we'll continue to stream it and get the word out to as many people as possible. So please tune in and tomorrow night. And as always, if anyone wants to participate, you want to do any part of the majalis, you're more than welcome to. Just let me know what you want to do, and we'll get you in. Please donate to the Jamal, to donate generously, not just for my uncles and aunties who've been donating for years, but their children and people out of college, people in high school with a part-time job, a paper route, whatever you do. Take some money out and give it to charity, give it to Sadaqah, and give some to the Jamaat. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجفر. Dua Faraj. دعا فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى واليك المأول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجعل زيارة. Another salawat, please. Allahumma اللهم صل على محمد وعلى محمد وجعل فرجه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا أيها الصراط المستقيم. السلام عليك يا زهراء يا سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد الساجدين يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباكر العلوم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا باب الهواج يا موسى بن جعفر القاسم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا محمد بن السلام عليك يا علي بن محمد النقي الحادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات الله اللهم صل محمد وآل على محمد محمد وعلى محمد وجعل دعاء حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, O Allah, please do send the blessings to Muhammad and the household of Muhammad. O Allah, before your representative, the Hujjah, the Proof, the son of Al-Hasan, your blessings be on him and his forefathers, in this hour and in every hour, a guardian and a protector, a leader and a helper, a proof and an eye, until you make him live on the earth in obedience to you, and cause him to live in it for a long time. Salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Please recite Fatiha for Kulul Mu'minun Mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
Allahu Samad, Lam Yulad Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil Muhammad. Mu'min Mu'minat, tomorrow is our final majlis. It starts promptly at 8:15. If you guys, with Hadith Qissa, if anybody has any questions or would like to read anything, please contact Kumran Mu'min. Thank you for tuning in tonight. We appreciate it. Muhammad wa ala Muhammad salawat. एक जबरदस्त नारे हैदरी Ya Ali!